بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بائے سائمہ اکرم چودھری۔ پھر کئی دن تک اس کا اسکا سے آفس میں آمنا سامنا نہیں ہوا۔ اس دن وہ اپنی ٹیبل پر آئی تو تانیہ رحمان نے بڑے عجیب سے انداز میں پوچھا، خیریت ہے کنزا؟ کیا اسکا کہ تمہارے ساتھ کوئی انبن ہو گئی ہے؟ نہیں، کیوں؟ حیرت کے سائے اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ بھائی تم تو اپنی دنیا میں مگن رہتی ہو اور وہ مصطفیٰ آج کل تمہارے ارد گرد منڈلا رہے، تمہیں اس بات کا خیال تک نہیں۔ کیا؟ اس انکشاف پر اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ اس نے حیرت سے سامنے کھڑی تانیہ رحمان کو دیکھا جو ایک نئی کہانی کی تلاش میں اس کی جانب اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ غم اور غصے کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ ہاتھ میں پکڑا قلم ٹیبل پر رکھتے ہوئے بظاہر نرم الفاظ کے ساتھ بڑے سخت لہجے میں بولی، دیکھو تانیہ، میں اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی ہوں۔ دوسروں کی ٹو میں رہنا میرا نہ تو مشغلہ ہے اور نہ ہی میری مجبوری۔ جہاں تک اسکا اور مصطفیٰ کا تعلق ہے تو مجھے دوسروں کی ذاتیات میں گھسنا سخت ناپسند ہے۔ رہی بات اسکا کی تو میرے ساتھ اس کے آفس میں ملاقات ہو نہ ہو، فون پر لازماً بات ہو جاتی ہے۔ وہ ساری دنیا سے خفا ہو سکتی ہے لیکن مجھ سے نہیں، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم دوبارہ اس ٹاپک پر بات نہ کریں۔ اس کے حتمی اور دو ٹوک انداز پر تانیہ رحمان کافی دیر تک تو کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم جو کچھ بھی کہو، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ مصطفیٰ جیسا منہ پھٹ بے مروت اور خود پسند انسان اکثر اوقات تمہاری فیور کر جاتا ہے۔ ابھی کل میگزین کے سیاسی صفحے کے لیے بلال ترمذی کے انٹرویو کے لیے عزمی صاحب تمہیں بھجوانا چاہ رہے تھے، لیکن اس کا اصرار تھا کہ علینا زبیر کو وہاں بھیجا جائے۔ تانیہ کے خاموش ہونے پر وہ فوراً بولی، ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کا خیال ہو کہ علینا مجھ سے زیادہ اچھی اسائنمنٹ کر سکتی ہے۔ کنزا نے اس کی طرف وضاحت دینا ضروری سمجھی۔ علینا کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن مصطفیٰ بلال ترمذی کی ہسٹری اور عیاش پسند طبیعت سے خاصا آگاہ ہے۔ تانیہ استہزائیہ انداز میں بولتے ہوئے ہنسی تو وہ الجھ کر رہ گئی۔ پھر دوپہر کو خود عزمی صاحب کے آفس میں گئی اور دانستہ بلال ترمذی والی اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھا، اور ان کے منہ سے وہی الفاظ سن کر وہ سخت حیران ہوئی تھی۔ پھر بغیر سوچے سمجھے اس نے کہا، سر ان کے انٹرویو کے لیے میں ہی جاؤں گی، اور جب اس فیلڈ میں کام کرنا ہے تو پھر کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں کا کیا سوال؟ اور پھر علینا بھی تو لڑکی ہی ہے نا؟ لیکن آپ میں اور علینا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ نہ جانے کب اندر آیا تھا۔ کیا فرق ہے اس میں اور مجھ میں؟ وہ غصے سے اس کی طرف مڑی۔ وہ ایک پورا اعتماد، بولڈ اور مضبوط بیک گراؤنڈ کی حامل لڑکی ہے۔ سیاست میں جتنا مرضی گند سہی، لیکن بلال ترمذی جیسے لوگ جانتے ہیں کہ مضبوط بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی کسی رپورٹر سے کیسے نپٹنا ہے۔ اور کنزا جواد مائنڈ اٹ، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ آپ پہلے جرنلزم کے ابتدائی رموز تو جان لیں، ابھی بہت وقت ہے۔ انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دے کر وہ رکا نہیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ کنزا کی آنکھیں ایک لمحے میں نمکین پانیوں سے بھر گئی، اور عزمی صاحب کو شاید یہ محسوس ہو گیا تھا، تبھی انتہائی شفیق انداز میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولے، بیٹا مصطفیٰ کی باتوں کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں، وہ اکثر آپ کی ذمہ داری اور ذہانت کی تعریف کرتا ہے، لیکن چونکہ آپ ابھی اس میدان میں نو آموز ہیں، اور سب سے بڑی بات، وہ چند لمحے رکے اور مسکراتے ہوئے بولے، آپ کے اندر معصومیت اور سادگی ہے جس کا باہر کے لوگ بہت غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور کنزا، آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ اسکا جیسی لاپرواہ لڑکی اکثر مجھے کہتی ہے کہ کنزا کو بس آفس تک محدود رکھیں، لیکن سر یہ انٹرویو مجھے ہی کرنا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں ضد میں آ گئی تھی۔ پھر علینا زبیر اور طارق کے ساتھ وہ انٹرویو کے لیے چلی تو گئی، مگر وہاں جا کر اپنی غلطی کا احساس 1 گھنٹے کے اندر ہی ہو گیا تھا، جب گھریلو بات چیت کے مرحلے میں بلال ترمذی نے انتہائی عجیب نظروں اور ذو معنی لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا پسندیدہ شعر سنایا، ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے، گناہگار نظر کو حجاب آتا ہے۔ تصاویر بناتے ہوئے طارق نے بھی ایک ناراضگی سے لبریز نظر بلال ترمذی پر ڈالی تھی، اور علینا آتے ہوئے باتوں میں اسے کافی سنا کر آئی تھی۔ اسے فوراً یہ اندازہ ہو گیا کہ چاہے جرنلزم کی فیلڈ میں وہ ساری عمر بھی گزار لے، لیکن اسکا اور علینا جیسا حوصلہ اور بے باک انداز اس کے اندر ہرگز نہیں آ سکتا۔ اور اسی شام اسکا اس کے کمرے میں آن پہنچی۔ پہلے تو اس انٹرویو والی حرکت پر اچھی خاصی سنائی، اور پھر اس کے اچانک رونے پر وہ بوکھلا کر بولی، مصطفیٰ ٹھیک کہتا ہے کہ کنزا نے اپنے مزاج اور رجحان کے مطابق پروفیشن کا انتخاب نہیں کیا۔ میری جان، تم سمجھنے کی کوشش کرو، کم از کم تم مجھے بہت عزیز ہو، اور میں تمہارے ساتھ ہرگز کچھ غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔
پھر اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ اسے تیار کر کے اپنے بنگلے میں لے آئی۔ یہاں رات کو کسی گیٹ ٹوگیدر کا اہتمام تھا۔ پنک کلر کی امبرائڈری والے سوٹ پر ہم رنگ سکارف لے کر جب وہ باہر آئی تو کئی لمحے تک اسکا کی توصیفی نظروں کا ارتکاز اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوتا رہا۔ ماشاءاللہ تم یوگا کے بغیر سمارٹ اور خاصی چارمنگ ہو۔ اگر تمہیں احساس ہو جائے کہ تمہاری سیاہ آنکھوں کی چمک اور تمہارے چہرے پر معصومیت کے رنگ دل کو چھو لینے والے ہیں تو شاید تم باہر نکلنا ہی چھوڑ دو۔ وہ ایک دم بلش ہو گئی اور جھینپتے ہوئے بولی، میری والدہ بھی مجھے ایسے ہی کہتی تھی۔ پھر ڈنر پر اس نے بلیک ٹو پیس میں مصطفیٰ کو دیکھا جو کسی سیاستدان کے ساتھ بحث میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور بولنے کا تلخ انداز بتا رہا تھا کہ گفتگو ہرگز خوشگوار نہیں ہے۔ وہ تھوڑے سے چاول لے کر اپنی کولیگز کے پاس آ گئی جہاں تانیہ، علینا، دانیہ اور ہما محو گفتگو تھی۔ یہ آج مصطفیٰ کی دم پر کس نے پاؤں رکھ دیا؟ تانیہ کا جملہ اور انداز اسے بے تحاشا برا لگا تھا۔ کچھ نہیں یار، کسی منسٹر سے الجھ رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ اس قسم کے تلخ اور بے باک جملوں کے نتائج اس کے لیے کتنے سنگین ہو سکتے ہیں، ہما نے سنجیدگی سے کہا۔ اور پھر معاملہ شاید مزید بڑھ گیا تھا۔ اسکا کے ساتھ ایک نوجوان زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اسے دوسری جانب لے کر چلے گئے تھے۔ وہ بھی کھانا بھول گئی تھی۔ یہ اصفر ہے نا، عزمی صاحب کا بیٹا جو کمیونیکیشن پر ڈگری لے کر امریکہ سے آیا ہے؟ تانیہ نے ایک دفعہ پھر بلند آواز میں تبصرہ کیا۔ سلیو لیس بلیک سوٹ میں پریشان سی اسکا بھی انہی کے ہمراہ تھی اور بے شمار نظریں اس کے وجود پر ٹکی ہوئی تھیں، مگر وہ ان سب سے بے نیاز مصطفیٰ کو کچھ سمجھانے میں مصروف تھی، جبکہ مصطفیٰ چیخ رہا تھا۔ یہ لوگ اپنی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ پاکستان کو جو مقام اب حاصل ہے وہ پہلے نہیں تھا، اور اس وقت وہ مسلم امہ کا نمائندہ ہے، لیکن یہ کیسی نمائندگی ہے کہ پوری دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر ان ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہی ہے، اور ببانگ دہل یہ ناپاک جسارت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی۔ لیکن پاکستان کی طرف سے تاحال کوئی اقدامات دیکھنے میں نہیں آئے۔ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام اور پاکستان پر فرض ہے۔ ٹیک اٹ ایزی مصطفیٰ، وہ حکومتی عہدیداران کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی بہتر طور پر استعمال کریں گے۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ کب؟ بتاؤ کب؟ ٹھیک کہا تھا مولانا ابو الکلام آزاد نے، وہ کچھ توفق کے بعد بولا۔ اگر قیامت کا آنا حق ہے اور یہ جھوٹ نہیں کہ خدا کا وجود ہے، تو مسلمانان عالم کے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم کروڑوں کی تعداد میں زندہ سلامت موجود تھے، تمہارے جسموں میں سے روح نہیں کھینچ لی گئی تھی، تمہاری قوتوں کو سلب نہیں کر لیا گیا تھا، تمہارے کان بہرے نہ تھے، نہ ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور نہ پاؤں لنگڑے تھے، پھر تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ نہ تمہارے دلوں میں جنبش ہوئی، نہ تمہاری آنکھوں نے ماتم کا ایک بھی آنسو بہایا، نہ تمہارے خزانوں سے بخل اور زرپرستی کے کفل ٹوٹے اور تم نے چین اور آرام کے بستروں میں لیٹ کر بربادی ملت اور پامالی اسلام کا تماشا دیکھا۔ وہ بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ پلیز کنزا اسے لے جاؤ، اس وقت تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ اسکا نے نہ جانے کیوں انتہائی بے بسی سے اس سے درخواست کی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں؟ وہ تمہاری بات مان لے گا پلیز، ورنہ تمہیں معلوم نہیں یہاں کیا ہنگامہ ہو جائے گا۔ پاپا انتہائی غصے میں ہے۔ اٹس اوکے۔ وہ آہستگی سے چلتی اس تک پہنچی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ اصفر نے بھی اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ وہ اشتعال سے سر کو بار بار جھٹک رہا تھا۔ مصطفیٰ پلیز، مجھے گھر جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ایک دم ساکت ہوا۔ کافی دیر دانتوں سے نچلے لب کو کچلتا رہا، پھر اسے بغور دیکھا۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ مصطفیٰ، ایک گاڑی کی چابی لے لو۔ اسکا نے فوراً گاڑی کی چابی اسے تھمائی۔ پھر وہ واقعی چل پڑا تھا۔ سارے راستے وہ خاموش ہی رہا، کبھی غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتا اور کبھی بے بسی سے سر ہلانے لگتا۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکنے تک وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس کے اندر اس وقت کون سا طوفان برپا ہوگا، لیکن اسے چھیڑنا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ کنزا نے آہستگی سے دروازہ کھول کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، مصطفیٰ۔ وہ فوراً متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے ملے جلے رنگ اب بھی موجود تھے۔ آپ یہ جاب چھوڑ دیں۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ یہ جملہ کیسے اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کی جگہ اب حیرت نے لے لی تھی۔ پلیز۔ اس نے ملتجی نظروں سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ یک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کنزا جواد اس سے یہ بات کہہ سکتی ہے۔ پھر مزید کچھ کہے بغیر فوراً گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلی صبح اتنی حیران کن ہوگی۔ آفس کے مختلف سیکشنز میں ایک ہی بات زیر بحث تھی۔
مصطفیٰ زیدی کا استعفیٰ۔ اس دن اسے معلوم ہوا کہ وہ اس ادارے کا اہم نہیں اہم ترین بندہ ہے۔ ازکیٰ بالکل خاموش تھی اور اعظمی صاحب سب کو بار بار یقین دلا رہے تھے کہ وہ اسے واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ ازکیٰ حتی الامکان اس موضوع پر کچھ بولنے سے گریز کر رہی تھی۔ واپسی پر وہ اچانک اس کی میز کے پاس آئی۔ کنزا چلو، مجھے عالیہ آنٹی سے آج ملنا ہے۔ وہ کوشش کے باوجود ازکیٰ کے لہجے میں کوئی خاص بات تلاش نہیں کر سکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے وہ بڑے سرد اور سپاٹ انداز میں گویا ہوئی۔ کنزا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مصطفیٰ نے یہ جاب کیوں چھوڑی، جبکہ اس کے مزاج کے عین مطابق ہی نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی تھی اسے؟ انہیں یہ مشورہ میں نے دیا تھا۔ گاڑی کو ایک دم بریک لگا۔ ازکیٰ نے ایک لحظے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ کنزا کا خیال تھا کہ وہ اس پر خفا ہوگی، لیکن وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ درست تھا کہ مصطفیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ کیا؟ اسے جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد ازکیٰ نے مداخلت کی۔ وہ میرے ساتھ پچھلے 6 سالوں سے ہے اور میں انتہائی ایمانداری سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کے سرد اور لاتعلق انداز کے باوجود ہمیشہ اس کی کیئر کی، لیکن اس کے جو احساسات اور فکر مندی کے جذبات میں نے تمہارے لیے دیکھے، کبھی اس کا 1% بھی میں نے اپنے لیے نہیں پایا۔ وہ جتنا اچھا ہے اس سے بڑھ کر حساس ہے۔ وہ اس سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، یہ جانے بغیر کہ تبدیلی اچانک نہیں آتی۔ وہ بے حس و حرکت شوق کے عالم میں اسے سن رہی تھی۔ حیرت تو مجھے بھی ہوئی تھی جب وہ تمہاری رہائش کے سلسلے میں پریشان تھا، اور دوسرا شوق مجھے اس وقت لگا تھا جب وہ اعظمی صاحب اور مجھ سے خصوصاً تمہارے معاملے میں رعایت مانگتا تھا۔ جس دن تم بلال ترمذی کا انٹرویو کرنے گئی تو اس نے بے حد فکر مندی سے مجھ سے کہا، ازکیٰ پلیز کنزا کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب ڈھونڈو۔ میرے لیے یہ تمام چیزیں اس لیے بھی زیادہ حیران کن نہیں تھی کہ مجھے پتا تھا کہ بظاہر لاپرواہ اور سرد نظر آنے والے اس شخص کا دل بہت پیارا ہے۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اسے نہ جانے کیوں لگا تھا کہ ازکیٰ کے لہجے میں نمی گھل رہی ہے۔ وہ بہت خوددار انسان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے یہ جاب میری وجہ سے ملی ہے، لیکن اگر اس میں قابلیت نہ ہوتی تو اعظمی صاحب اسے واپس لانے کے لیے کبھی بھی تگ و دو نہ کرتے۔ وہ 4 بندوں کا کام تنہا کرتا تھا۔ پاپا نے مجھے نئی گاڑی خرید کر دی تو اس نے باقاعدہ پیمنٹ کر کے مجھ سے گاڑی خریدنے پر رضامندی ظاہر کی۔ لوگ اس کے بارے میں بہت غلط اندازے لگاتے ہیں۔ شاید ہماری قوم کا مجموعی مزاج ہی منفی بن چکا ہے۔ کچھ توفق کے بعد وہ مزید بولی، پتہ ہے کنزا، اس نے زندگی میں بہت محرومیاں دیکھی ہیں۔ لوئر مڈل کلاس سے اس کا تعلق تھا۔ ماں کے بچپن میں مرنے کے بعد باپ کی دوسری شادی نے اس کی تکالیف میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ سیلف میڈ بندہ ہے اور کوئی سگا بہن بھائی نہ ہونے کی کمی وہ بہت محسوس کرتا ہے۔ اس نے اپنا کیریئر بنایا اور اب صحافت کے میدان میں اس کا ایک نام اور ساکھ بن چکی ہے۔ وہ اگر ایک ادارے کو چھوڑتا ہے تو دوسرا اسے فوراً ہاتھوں ہاتھ لے لے گا۔ وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ لیکن آپ یہ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ وہ مجھ میں انوالو ہیں؟ اس نے اٹکتے ہوئے ازکیٰ سے دریافت کیا تو وہ کئی ثانیے اسے غور سے دیکھتی رہی اور پھر ہنس کر بظاہر لاپرواہی سے بولی، مائی ڈیئر، جس شخص سے ہمیں محبت ہو ہماری تمام حصیں اس کی جانب متوجہ ہوتی ہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچتا ہے، کن چیزوں سے اس کے اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے اور کون سی چیزیں اسے ہرٹ کرتی ہیں، ہمارا دل خود بخود سمجھ جاتا ہے۔ ازکیٰ کے لہجے میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ پھر وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، اس نے کبھی میری ویسے پرواہ نہیں کی جیسے وہ تمہاری کرتا ہے۔ اور کنزا مائی ڈیئر، مڈل کلاس مرد کو جسے اپنی انا بہت عزیز ہو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ سارے مردوں کی ایسی سائیکی ہے یا صرف مصطفیٰ کی۔ اس نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ ازکیٰ، مرد دوستی ہمیشہ ایک ماڈرن لڑکی سے کرنا پسند کرتا ہے، جبکہ شادی کے لیے اسے پسند کرے گا جس پر کسی کا سایہ بھی نہ پڑا ہو، جس کی سوچوں سے کبھی کسی کا گزر نہ ہو۔ اور اس فہرست میں اس نے بے شمار دفعہ تمہارا ذکر کیا ہے۔ وہ بہت عجیب انداز میں ہنسی، جبکہ کنزا اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ پتہ ہے، میں اس کے فلیٹ میں دھڑلے سے چلی جاتی تھی۔ اسٹیٹس کے بے تحاشا فرق کے باوجود وہ کبھی میری آمد پر نہیں بوکھلایا، لیکن اس دن جب تم میرے ساتھ پہلی دفعہ اس کے فلیٹ پر گئی تو وہ فوراً سٹور سے ایک ایکسٹرا چیئر نکال کر لایا۔ میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ محبت اتنی قیمتی چیز نہیں جتنی عزت اور احترام ہے، اور تم بہت لکی ہو جسے پہلے وہ عزت اور احترام دیتا ہے، اور مرد جس کا احترام کرتا ہو اس کی ہر بات مانتا ہے، اس لیے پلیز اس کی قدر کرنا۔ کنزا کے لیے سب کچھ بے حد حیران کن تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے حال اور دماغ عجیب سرکشی پر اتر آیا تھا۔
اسے نہیں معلوم تھا کہ گاڑی کب سٹارٹ ہوئی اور کب مصطفیٰ کے فلیٹ کے باہر آ کر رک گئی تھی۔ وہ بری طرح چونکی۔ ازکا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری، آئی ایم فائن، بس میرے لیے دعا کرنا۔ لیکن آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ اس لیے کہ تمہیں یہیں آنا ہے۔ اور آپ؟ وہ عجیب انداز میں ہنسی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شادی ہمیشہ اس شخص سے کرنی چاہیے جو آپ کو چاہتا ہو، نہ کہ اس شخص سے جسے آپ چاہتے ہو۔ پھر وہ الجھی۔ پھر یہ کہ مائی ڈیئر، اعظمی صاحب کا بیٹا اصفر سالوں سے میرا منتظر ہے، اور کسی کو زیادہ انتظار کروانا بھی تو ٹھیک نہیں۔ اب کہ وہ کھل کر ہنسی تو کنزا کے دل سے کئی من بوجھ اتر گیا۔ مصطفیٰ کے فلیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ان تمام فکروں کو ترتیب دینے لگی جو اسے اس سے کہنے تھے، اور اسے بتانا تھا کہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے جس میں ملک کے نونہالوں کی بچپن سے ایسی تربیت کی جائے گی کہ ان کا دل اسلام اور وطن کی محبت سے سرشار ہو، جہاں تبدیلی، اور وہ بھی مثبت تبدیلی کے لیے جب ایک مصطفیٰ جدوجہد کرے تو اس کا ساتھ دینے کے لیے بے شمار ذہن ہو۔ ظاہر ہے کہ تبدیلی کے سفر کا آغاز نیچے سے ہی ہونا چاہیے۔ کنزا جواد کو اس بات کا یقین تھا کہ مصطفیٰ زیدی اس کی بات مان لے گا، کیونکہ وہ اس سے محبت ہی نہیں، دل سے عزت بھی کرتا ہے۔